افغانستان کی ہر ممکن مدد کرتے رہیں گے، عالمی برادری بھی اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ وزیر اعظم عمران خان کا سوشل میڈیا پر ٹویٹ۔ وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ سب کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ افغان بحران سے نمٹا جائے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں انسانی بحران سے خبردار کرتا رہا ہوں۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے چیف نے بھی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ اب عالمی برادری کی ذمہ داری ہے کہ افغانستان کی مدد کرے۔ ووٹ دو کے نعرے سے مخلص ہیں تو بیک ڈور رابطے ختم کریں۔ پیپلز پارٹی رہنما قمر زمان کائرہ نے پریس کانفرنس میں نون لیگ کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ قمر زمان کائرہ بولے، نواز شریف اپنے ساتھیوں کو دیکھیں کہ وہ کس کے ساتھ ہیں۔ نئے انتخابات کی بات کرتے ہیں تو ساتھی پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ سابق حکمران کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت 5 سال پورے کرے۔ انہوں نے کہا پی ڈی ایم اب عملاً ختم ہو چکی ہے۔ جب تک پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں تھی اس میں جان تھی۔ نور مقدم قتل کیس سی سی ٹی وی ٹرانسکرپٹ سے متعلق اہم دستاویز سامنے آ گئے۔ نور مقدم قتل کیس کی سی سی ٹی وی ٹرانسکرپٹ پروسیکیوشن کی جانب سے عدالت میں جمع کرائی گئی، جس میں دل دہلا دینے والے خوفناک مناظر کا ذکر بھی موجود ہے۔ ٹرانسکرپٹ کے مطابق نور مقدم رات کو زخمی حالت میں گیٹ پر آتی ہے، جو چوکیدار بند کر دیتا ہے اور ظاہر جعفر وہاں سے اسے گردن سے دبوچ کر واپس کمرے میں لے جاتا ہے۔ آخر میں تھراپی ورکس کی ٹیم ایک زخمی کو گھر سے باہر گیٹ کی طرف لے جاتی نظر آئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے امریکہ میں پراپرٹی کے کیس میں آصف علی زرداری کو 15 روز کی حفاظتی ضمانت دے دی۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس عامر فاروق نے کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت عدالت نے نیب کو حکم دیا کہ 15 روز تک آصف علی زرداری کو گرفتار نہ کیا جائے۔ عدالت نے ہدایت کی ہے کہ آصف علی زرداری احتساب عدالت کے سامنے ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کریں۔ آصف علی زرداری کے وکیل نے کہا کہ افواہیں ہیں کہ چوتھا نیب ترمیمی آرڈیننس بھی آ جائے گا۔ نیپرا نے بجلی ایک بار پھر مہنگی کر دی۔ الیکٹرسٹی کے نرخوں میں 2 روپے 52 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا۔ نیپرا کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی درخواست پر بجلی کی قیمت میں ستمبر کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 2 روپے 52 پیسے اضافہ کیا گیا ہے۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ نومبر کے بلوں میں وصول کیا جائے گا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک اور لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا۔ پنجاب میں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام، سی ٹی ڈی نے کالعدم تنظیم کا دہشت گرد گرفتار کر لیا۔ سی ٹی ڈی حکام کے مطابق دہشت گرد کا نام ارقم عزیز اور اس کا تعلق کالعدم تنظیم سے ہے۔ تفتیش کے دوران دہشت گرد کی نشاندہی پر بڑی تعداد میں اسلحہ اور بارودی مواد برآمد ہوا ہے۔ دہشت گرد حساس تنصیبات اور ہائی پروفائل اہداف کو نشانہ بنانا چاہتے تھے۔ دہشت گرد تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں اس سے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ انگلینڈ کا دورہ پاکستان، ای سی بی کے چیف ایگزیکٹو ٹام ہیریسن لاہور پہنچ گئے۔ انگلش کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو ٹام ہیریسن آج دوپہر میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین رمیز راجہ سے ملاقات کریں گے، جس میں انگلینڈ کے آئندہ سال دورہ پاکستان سے متعلق بات چیت کی جائے گی۔ انگلش کرکٹ بورڈ کے سربراہ ٹام ہیریسن چیئرمین پی سی بی کو آئندہ برس کے مکمل دورے کی یقین دہانی کرائیں گے، جبکہ وہ اس دورے کے بعد آئی سی سی اجلاس میں شرکت کے لیے دبئی روانہ ہوں گے۔ کھلاڑیوں میں پاکستان میں کھیلنے سے متعلق بے چینی پائی جاتی ہے۔ آسٹریلیا کی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان ٹم پین کا غیر ملکی ویب سائٹ کو انٹرویو۔ انہوں نے کہا کہ آسٹریلوی کپتان کا کہنا تھا کہ کسی بھی ملک سے دورے سے قبل تمام معاملات پر بات ہوتی ہے اور بات چیت میں جب درست جواب ملتے ہیں تو آرام دہ محسوس کرتے ہیں، جبکہ بات چیت کے بعد بہترین ٹیم بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم پاکستان جاتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی، کیونکہ ہم پاکستان میں کھیل کی ترقی کا حصہ بنیں گے۔ السلام علیکم، چینل 51 کے ساتھ میں ہوں ثانیہ گل۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بنگلہ دیش کو پاکستان کا بوجھ سمجھا جاتا تھا، لیکن آج وہ ہم سے آگے نکل گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا تقاریب سے خطاب، بولے قوم کی اخلاقیات ختم ہو جائیں تو وہاں کرپشن میں اضافہ ہو جاتا ہے۔
وزیر اعظم عمران خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جس معاشرے میں اخلاقیات ہوں اسے ایٹم بم بھی تباہ نہیں کر سکتا، اور جس قوم کی اخلاقیات ختم ہو جائیں تو کرپشن میں اضافہ ہوتا ہے اور پھر معاشی تباہی آتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسان کا امتحان تب ہوتا ہے جب وہ آزمایا جاتا ہے، اور بڑا انسان وہ ہوتا ہے جس کا خواب بڑا ہوتا ہے۔ آئیڈیلسٹ انسان ہمیشہ دنیا میں بڑے کام کرتا ہے کیونکہ وہ کوشش کرتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آزمائش کے وقت پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنا مضبوط ہے اور سب سے بڑی قوت ایمان کی ہوتی ہے۔ 60 کی دہائی میں پاکستان تیزی سے ترقی کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جو قوم انصاف نہیں کر سکتی وہ تباہ ہو جاتی ہے، اور حق پر کھڑے انسان کو کبھی کمزور نہ سمجھے۔ عمران خان نے کہا کہ بنگلہ دیش کو پاکستان پر بوجھ سمجھا جاتا تھا، لیکن وہ بھی آج ہم سے آگے نکل گیا ہے۔ حکومت کا 11 نومبر کی صبح 11 بجے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلانے کا فیصلہ۔ کلبھوشن یادیو انتخابی و قانونی اصلاحات، الیکٹرانک ووٹنگ اور ادارہ جات اصلاحات پر قانون سازی سمیت متعدد معاملات کو زیر بحث لایا جائے گا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، جس میں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلائے جانے سے متعلق حتمی مشاورت کی گئی ہے اور 11 نومبر کو صبح 11 بجے اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے پارلیمانی امور بابر اعوان نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ممکنہ قانون سازی پر کابینہ ارکان کو بریفنگ دی اور کہا کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں انتخابی اور قانونی اصلاحات، الیکٹرانک ووٹنگ اور ادارہ جاتی اصلاحات پر قانون سازی کروائی جائے گی۔ بابر اعوان نے کہا کہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بھارتی جاسوس کلبھوشن کیس سے متعلق قانون سازی بھی کروائی جائے گی۔ حکومت کو قانون سازی نہیں کرنے دیں گے، مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے اپوزیشن اراکین کو عشائیے کی دعوت دے دی۔ بلاول بھٹو زرداری، اسد محمود، امیر حیدر ہوتی سمیت اپوزیشن جماعتوں کے تمام سینئر رہنماؤں کو بلاوا بھیج دیا۔ اپوزیشن جماعتوں نے حکومت کے خلاف نئی حکمت عملی کی تیاری شروع کر دی۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے اپوزیشن جماعتوں کے ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ کو عشائیے پر بلا لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عشائیے میں شرکت کے لیے بلاول بھٹو زرداری، اسد محمود، امیر حیدر ہوتی سمیت اپوزیشن جماعتوں کے دیگر رہنماؤں کو دعوت دی گئی ہے۔ عشائیے میں پارلیمنٹ میں حکومتی قانون سازی روکنے کی مشترکہ حکمت عملی بنائی جائے گی۔ تھوڑی دیر پہلے پارلیمنٹ میں حکومت کے خلاف مشترکہ احتجاج، چند گھنٹوں بعد قمر زمان کائرہ کے نون لیگ پر طنز کے وار، بولے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والے بیک ڈور رابطے ختم کریں۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان کائرہ نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بیک ڈور رابطوں کا دھوکہ مزید نہیں چلے گا۔ نواز شریف اپنی جماعت کو تو اپنے نظریے پر لے آئے۔ قمر زمان کائرہ کا کہنا تھا کہ پی ڈی ایم ختم ہو چکی ہے، اس میں جان پیپلز پارٹی کی وجہ سے تھی۔ نون لیگ مان جاتی تو پنجاب میں عدم اعتماد سے حکومت فارغ ہو جاتی۔ رہنما پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ اس وقت مسائل کا حل یہی ہے کہ عمران خان سے جان چھوٹ جائے۔ لاہور کے عوام نون لیگ اور پی ٹی آئی کے دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ نیپرا نے بجلی ایک بار پھر مہنگی کر دی۔ الیکٹرسٹی کے نرخوں میں ₹2.52 فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری، قیمتوں کا اطلاق اسی ماہ کے بلوں پر ہوگا کہ الیکٹرک اور لائف لائن صارفین بجلی کے نرخوں میں اضافے سے مستثنیٰ ہوں گے۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے سی سی پی اے کی درخواست پر بجلی ₹2.52 فی یونٹ مہنگی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نیپرا کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی درخواست پر بجلی کی قیمت میں ستمبر کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ₹2.52 اضافہ کیا گیا ہے۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ نومبر کے بلوں میں وصول کیا جائے گا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اضافے کا اطلاق کے الیکٹرک اور لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا۔ نور مقدم قتل کیس کی سنسنی خیز ویڈیو ٹرانسکرپٹ عدالت میں پیش۔ ویڈیو میں نور مقدم کے گھر سے باہر نکلنے کی کوشش، ملازمین نے گیٹ بند کر دیا۔ ظاہر جعفر نے نور مقدم کو گردن سے دبوچا، گھسیٹ کر کمرے میں واپس لے گئے۔ پروسیکیوشن نے ٹرانسکرپٹ ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی کی عدالت میں جمع کرایا۔ ٹرانسکرپٹ کے مطابق 18 جولائی کی رات 10:18 پر نور مقدم فون سنتے ہوئے ملزم ظاہر جعفر کے گھر داخل ہوئی۔ 18 جولائی کی رات 2:39 پر دونوں بیگ لے کر گیٹ سے نکلے۔ دونوں ٹیکسی میں سامان رکھ کر دوبارہ گھر میں داخل ہوئے۔ 2:41 پر نور مقدم گھبراہٹ اور خوف میں ننگے پاؤں گیٹ کی طرف بھاگتی نظر آئی۔
20 जुलाई को शाम 7:12 पर नूर मुकद्दम पहली मंजिल से छलांग लगाकर ग्राउंड फ्लोर की गैलरी पर लगे जंगले पर गिरती नजर आई। मोबाइल फोन उसके हाथ में था। वो लड़खड़ाती हुई बरूनी मेन गेट पर आई। बाहर जाना चाहा, लेकिन चौकीदार और माली गेट बंद कर देते हैं। इसी दौरान मुलजिम भी टेरेस से छलांग लगाता नजर आता है और नूर मुकद्दम का मोबाइल छीनकर पहले उसे गेट में बने केबन में बंद करता है, फिर घसीटकर घर में ले जाता है। इसी दिन 8:42 पर थेरेपी वर्क्स की टीम घर में दाखिल होती है। 8:56 पर थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन एक जख्मी को बाहर ले जाते नजर आते हैं। पंजाब में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। सीटीडी ने कलअदम तंजीम का दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्द की निशानदेही पर बड़ी मिकदार में असलहा और बारूदी मवाद भी बरामद कर लिया गया है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब ने इंटेलिजेंस इतलात की बुनियाद पर चकवाल में कार्रवाई करते हुए एक मुबैना दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। सीटीडी हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द का नाम अरकम अजीज और उसका ताल्लुक कलअदम तंजीम से है। तफ्तीश के दौरान दहशतगर्द की निशानदेही पर बड़ी तादाद में असलहा और बारूदी मवाद बरामद हुआ, जिसमें 14 राइफल्स, मशीन गन्स, ग्रेनेड लॉन्चर, रॉकेट लॉन्चर, गोलियां, बॉल बेरिंग और दीगर मवाद शामिल है। दहशतगर्द हसास तनसीबात और हाई प्रोफाइल अहदाफ को निशाना बनाना चाहता था। दहशतगर्द तफ्तीश के लिए नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उससे मजीद तफ्तीश की जा रही है। वर्ल्ड कप नॉकआउट में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के 4 मुकाबले, सब में ग्रीन शर्ट्स नाकाम। क्या इस बार इंडिया की तरह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी तारीख तब्दील होगी? इस हवाले से मजीद जानते हैं एहसन वाहिद की इस रिपोर्ट में। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के ग्रुप मैचेस का इख्तिताम हो गया, जिसमें 4 कामयाब टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। टी20 वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के माबीन 10 नवंबर को अबुधाबी में, जबकि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा सेमीफाइनल 11 नवंबर को दुबई में खेला जाएगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया 5वीं बार वर्ल्ड कप, वो चाहे टी20 हो या 50 ओवर का, उसके नॉकआउट मुकाबले में मदे मुकाबिल है। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान पर नफसियाती बर्तरी हासिल होगी, क्योंकि वर्ल्ड कप मैचेस की तारीख में जब भी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट मरहले में आमने सामने आए, शिकस्त ग्रीन शर्ट्स का मुकद्दर ठहरी। क्या भारत को शिकस्त देने वाली कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी तारीख बदल सकेगी? ये तो वक्त ही बताएगा। आइए पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के माबीन आईसीसी वर्ल्ड कप में नॉकआउट मुकाबलों पर मुख्तसरन नजर डालते हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें 1987 वर्ल्ड कप के लाहौर में होने वाले सेमीफाइनल में पहली बार नॉकआउट मुकाबले में मदे मुकाबिल आई। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 18 रन से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया और ये वर्ल्ड कप भी जीत लिया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें एक बार फिर 1999 के वर्ल्ड कप फाइनल में दूसरी बार नॉकआउट मुकाबले में आमने सामने आई। इस बार भी शिकस्त पाकिस्तान के हिस्से में आई और ऑस्ट्रेलिया दूसरी बार वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया 2010 के टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहली बार नॉकआउट मुकाबले में मदे मुकाबिल हुए। ये पहला मौका था जब पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया टी20 वर्ल्ड कप के किसी भी नॉकआउट मुकाबले में आमने सामने आए। इस मैच में भी शिकस्त एक बार फिर पाकिस्तान का मुकद्दर ठहरी और सईद अजमल को आखिरी ओवर में माइकल हसी ने 19 रन जड़ दिए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया 2015 में एक बार फिर नॉकआउट मुकाबले में आमने सामने आए। इस बार क्वार्टर फाइनल में मुकाबला था। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को महज 213 रन का टारगेट दिया। पाकिस्तानी शायकीनों की उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, लेकिन वहाब रियाज ने अपने बाउंसर से ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स और बैट्समैनों को परेशान किया और एक बार फिर कौम की उम्मीदें जगाई। लेकिन इस बार भी कम टारगेट और पाकिस्तान की खराब फील्डिंग कौमी टीम की जीत में दीवार साबित हुई। कौमी क्रिकेटर राहत अली ने फाइन लेग पर शेन वाटसन का कैच गिराकर वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी गिरा दी। इन 4 वर्ल्ड कप नॉकआउट मुकाबलों के बाद एक बार फिर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप के नॉकआउट मुकाबले में आमने सामने है। इस बार नताइज क्या होंगे, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। क्या इस बार वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड का होगा? आईसीसी की शेयर की गई तस्वीर से मुख्तलिफ ख्यालात जन्म लेने लगे। शेयर की गई तस्वीर में वर्ल्ड कप ट्रॉफी के सबसे ज्यादा करीब केन विलियमसन और बाबर आजम खड़े हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने सोशल मीडिया पर वर्ल्ड कप सेमीफाइनलिस्ट टीमों के कप्तानों की ट्रॉफी के साथ तस्वीरें शेयर की। तस्वीर में देखा जा सकता है कि न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ट्रॉफी के बिल्कुल करीब खड़े हैं, जिससे ये ख्याल किया जा रहा है कि शायद इस बार ये वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड जीतेगा।
दूसरी जानिब कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम भी ट्रॉफी के काफी करीब ही खड़े हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद इस मर्तबा T20 वर्ल्ड कप का फाइनल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के माबेन खेला जाएगा। T20 वर्ल्ड कप की सबसे फेवरेट टीम इंग्लैंड के कप्तान भी तंजिया अंदाज में मुस्कुराते तस्वीर में देखे जा सकते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान अपनी मौज में मगन अपनी ऐनक दुरुस्त करते हुए ये सोच रहे हैं कि वो पाकिस्तान को सेमीफाइनल में कैसे शिकस्त देंगे। पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिए बड़ी खुशखबरी, बरतानवी हुकूमत की जानिब से बड़ा ऐलान किया गया है। चाइनीज वैक्सीन साइनोफार्म और साइनोविक को बरतानवी मंजूर शुदा वैक्सीन लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। बरतानिया हुकूमत की जानिब से बरतानवी मंजूर शुदा वैक्सीन की लिस्ट में चाइनीज वैक्सीन साइनोफार्म और साइनोविक को भी शामिल कर दिया गया है, जिससे बरतानिया का सफर करने वाले पाकिस्तानी मुसाफिरों में खुशी की लहर दौड़ गई। 22 नवंबर के बाद आने वाले अफराद को इन सहूलियात से फायदा होगा। 22 नवंबर सुबह 4 बजे से नए वैक्सीन कवानीन लागू होंगे। मंजूर शुदा वैक्सीन मुकम्मल होने वालों को क्वारंटाइन नहीं करना होगा। वैक्सीनेशन मुकम्मल होने वालों को पहुंचने के बाद दूसरे दिन का टेस्ट करवाना लाजिम होगा। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारा फेसबुक पेज लाइक करना मत भूलिएगा। देखते रहिए चैनल 51।